نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی شرط اول ہے، اور یہ امتی کا اپنے نبی کے ساتھ وہ گہرا تعلق ہے، وہ فطرتی تعلق ہے۔ اس تعلق کی چھوٹی سی مثال جیسے اولاد کو اپنی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرتی ہے۔ اولاد کو اپنی ماں باپ سے محبت کے لیے کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو اپنے نبی سے اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ، آج کی تاریخ تک امت مسلمہ نے چاہے اپنے عمل کے لحاظ سے کمزور ہو، دین سے دوری کی حالت ابتر ہو، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر کبھی سودے بازی امت نے نہیں کی ہے، کبھی امت کسی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہی لاہور تھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک 1953 میں چلتی ہے، 10,000 مسلمان شمع ختم نبوت کے پروانے بن کر عقیدہ ختم نبوت میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اسی لاہور شہر کے اندر۔ ایک تو پہلا مسئلہ یہ مسلمان کو بھی پتہ ہے، دشمن کو بھی پتہ ہے، غیر مسلم کو بھی پتہ ہے، حکومتوں کو بھی پتہ ہے، ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، کبھی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتی۔ اس مسئلے میں تمام مسالک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تشیع، تمام یکجان ہیں، یک روح ہیں۔ اس معاملے میں کوئی مصلحت پسندی نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ یہ وہ حساس ترین مسئلہ ہے کہ جو آج تک امت مسلمہ کے لیے اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کی جان کا مسئلہ ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس پر کوئی مصلحت پسندی امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ بنیادی مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی دشمنان رسول آتے رہے ان میں عام لوگ بھی ہوتے، انفرادی بھی ہوتے، حکومتیں بھی آتی۔ اب فرانس وہ بدنام زمانہ ملک ہے جس کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ فرانس کی اسلام دشمنی کی ایک ہسٹری، ایک لمبی تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں فرانس اسلام کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتا چلا آیا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے، بلکہ اب تو کئی سالوں سے، فرانس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ایک پاؤں کے نقش پا پہ 1.5 ارب مسلمان اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل شکنی اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہاں سرکاری سطح پر، ایک تو ہے کہ کسی کا انڈیویجول کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی انفرادی کسی کا مسئلہ ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ فرانس میں باقاعدہ سرکاری سطح پر، سرکاری ذرائع کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، آپ کی توہین کرنا، اور توہین کرنے والوں کو سرکاری اور صدارتی ایوارڈ سے نوازنا، آج فرانس اس پالیسی پہ چل رہا ہے۔ تو کیا اس حرکت پر اور اس دیدہ درہمی پر اور اس مکروہ حرکت پر امت مسلمہ خاموش رہے؟ کیا امت مسلمہ اپنی اقتدار، اپنی کرسی، اپنے معیشت کے مسئلے کے باوجود امت مسلمہ خاموش رہنا چاہیے، یا امت مسلمہ کو آگے نکل کر اپنے نبی کی ناموس کی خاطر آواز بلند کرنی چاہیے؟ یقیناً ہماری ہسٹری آج تک ایسے ہی ہے
کہ اس مسئلے پہ کبھی دو رائے نہیں ہوئی ہیں، دور صحابہ سے لے کر آج تک ایک رائے ہے کہ یا ختم نبوت کی تحفظ، ناموس کی حفاظت ہوگی، یا مسلمان سننے والے کان نہیں رہیں گے اور بولنے والی زبان نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا امت مسلمہ نے پوری دنیا میں احتجاج کیا، عوام نے احتجاج کیا، اب تک کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اور انتہا درجے کی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ عوام نے، مسلمانوں نے تو احتجاج کیا جو کر سکتے تھے، لیکن مسلمان حکومتوں کی طرف سے، اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے جو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے، شرمندگی سے حکمرانوں کا اقتدار کا لالچ ان کی آنکھوں پہ پٹی بن کے رہ گیا، وہ کام نہیں کر سکے جو ان کا فرض بنتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا کہ پاکستان کی حکومتیں اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے سے شاید عاری اور قاصر ہیں۔ جو حکومتوں کی ذمہ داری بنا کرتی ہے اگر وہ ادا کریں تو کبھی بھی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی نوبت نہ آئے۔ یہی معاملہ فرانس کے معاملے کے اندر بھی ہوا کہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ اس بدبخت ملک نے اجتماعی اور قومی سطح پر بدبختی کا اظہار کیا تو ہمارا جواب بھی قومی سطح پر ہونا چاہیے، ہمارا ری ایکشن بھی ملکی سطح پہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی آسان سی ابتدائی اور مؤثر مثال ہے کہ ان کے سفیر کو احتجاجاً برخاست کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ یہ مطالبہ دیکھا جائے سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا ری ایکشن آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے ایک طرف فرانس ہے، ایک طرف مغرب ملک ہیں اور ایک طرف رسول کائنات ہیں۔ اگر ہم اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، 1.5 ارب امت مسلمہ سے پوچھیں گے تو امت مسلمہ کیا جواب دے گی کہ ہم فرانس کو گلے لگائیں یا رسول اللہ کی شفاعت کو گلے لگانا چاہیے؟ تو یقیناً اس میں بھی دو آراء نہیں ہوں گی۔ اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی وجہ سے مغرب ہم سے تعلق توڑ دیتا ہے تو توڑ دے، ایک بار نہیں 100 بار توڑے، اس لیے کہ بندہ مومن سب کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے حکومتوں کو بھی اور عوام کو بھی، تمام مسالک کو بھی، کہ ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں حضور کا دامن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے معاذ اللہ، ہم تو ان کی پابندیاں برداشت نہیں کرنے والے، تو پھر یہاں موقف بدل جائے گا، پالیسی بدل جائے گی، حکومت عوام کے راستے بدل جائیں گے۔ لیکن جب حکومت اور انتظامیہ ریاست مدینہ کی بات کرے، جب اسلام کی بات کرے، جب ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کو پیش کرے، جب رسول اللہ کی سنت کو پیش کرے، تو اس معاملے میں پھر حکومت کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ جائز مطالبہ تھا، اس مطالبے میں کوئی غلط بات نہیں تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل انصاف کا مطالبہ تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومتوں کو ظاہر ہے کہ اس مطالبے کو اگر وہ فوراً پورا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسی حکمت عملی کرتے، ایسا طریقہ کار اپناتے کہ مسلمان کم از کم مطمئن ہو جاتے، ان کو یہ نہ لگتا کہ ہماری مسلم حکومتوں کو، مسلم حکومت کو اس مسئلے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو حکومت کی بے اعتنائی، بے مروتی کی وجہ سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہوتا گیا۔ تحریک لبیک ہو یا اور بعض مذہبی جماعتیں ہوں، اور جماعتوں کی بات اگر بعد میں کریں تو بحیثیت مسلمان ہونے کے، مسلمانوں کے اندر حکومتی بے مروتی، بے توجہی کہہ لیجئے یا مجرمانہ غفلت کہہ لیجئے، کہ مجرمانہ غفلت کی وجہ سے عوام میں اشتعال پیدا ہونا ایک فطرتی بات ہے۔ اب وہ اشتعال احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے پورے پاکستان میں، لاہور کے اندر جو حالات ہیں، سڑکوں کو بند کرنا، احتجاج، جلاؤ گھیراؤ، یقیناً اس موقع پر بھی اگر ہم انصاف کی بات کریں تو ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ احتجاج کے طور پر کسی کو ناجائز تکلیف دی جائے۔ یہ موقف اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جلاؤ گھیراؤ احتجاج کے اندر صرف امن کا ہی راستہ ہے، پرامن طریقے سے ایک گملہ توڑے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر، ایمبولنس میں تڑپتے ہوئے مریض کا خیال رکھتے ہوئے
احتجاج پرامن طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں احتجاج میں تشدد کا عنصر پایا جائے گا تو اس کی ذمہ دار بھی انتظامیہ اور حکومت ہی بن رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنا مثبت رویہ پیش کرتی تو عوام کبھی بھی قانون شکنی کی طرف نہ آتی۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ احتجاج امن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس احتجاج کے نتیجے میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کا ہی ہوا، وہ نقصان ملک پاکستان کا ہی ہوا۔ اگر پولیس کے جوان مارے گئے تو وہ بھی ہمارے ہی بھائی تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، ہمیں اس کا بھی افسوس ہے۔ ہم ان مارے جانے والے، زخمی ہونے والے پولیس ملازمین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کل کا معاملہ پیش آیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ میڈیا نے بالکل بلیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ اطلاعات، کچھ ویڈیوز، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی تو حالات کھلیں گے تو پتہ چلے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 20ویں مسلمان ملتان روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن کے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہم کس موڑ پہ آ چکے ہیں؟ حالانکہ یہ معاملہ پوری امت مسلمہ کا تھا، اس معاملے پر، اس پیج پر حکومت اور عوام کو یکجان ہونا چاہیے تھا، لیکن دو الگ راستے اپنا لیے گئے۔ ہم ابھی بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو، امت مسلمہ کو ان حالات میں اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، انتظامیہ کو بھی باہمی مذاکرات کے ذریعے سے ایک منزل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بھی ان حالات میں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جام شہادت نوش فرمائے، جام شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہر مسلمان کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، قرآن، محبت، ہمارے اسلامی نام، ان سب کی ایک ہی بنیاد ہے۔ یہ ایک چیز کے ساتھ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، وگرنہ ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ چاہے قرآن پورا پڑھ جائیں، یہودی بھی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی وقعت اللہ کی نگاہ میں ان کے قرآن کی نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر قرآن کے پورے حافظ موجود ہیں، لیکن ان حافظوں کی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق، انہوں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن نبی کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا۔ نبی کی، حضور کی محبت، حضور کی الفت، عقیدت، یہ ہمارے ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے، اور اس شرط کو پورا کرنا جیسے حکمرانوں پہ فرض ہے، عوام پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ پاک ان حالات میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، اور ہمیں اور حکمرانوں کو صحیح راستہ سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔